ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان ہے اور 20ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، سورہ القصص ہے اور سورہ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ ان صورتوں میں جو اہم مضامین ہیں، پہلے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سورہ نمل کی آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْفِ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، اس میں میرے جیسے گناہگار لوگوں کے لیے یا وہ لوگ جو مختلف مشکلات کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ایک راحت کی بات ہے کہ ہم جو بھی ہمیں تکلیف ہو، جو بھی مصیبت ہو، جو بھی پریشانی ہو، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی درمیان میں کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں مصیبت میں اور مشکل میں، ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری مشکل کو دور کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے یعنی اچھی بات یا ہماری مشکلات کے حل کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے وسائل کم ہوتے ہیں اور ہم ضعیف ہیں، ہمیں مشکلات اور مصیبتیں اور درد برداشت نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں سنتا ہوں، میرے علاوہ اور کون سن سکتا ہے، اور مجھے پکارو گے اپنی جس تکلیف میں، مشکل میں، تو میں تمہیں اس مشکل سے نکال لوں گا۔ تو اس میں ہم مسکینوں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مشکل میں تم مجھے پکارو، میں اس کو سنوں گا اور تمہاری مشکل بھی دور کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں آگے چل کے کہ پیغمبر انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو اس کی بات سنیں اور مانیں۔ النمل 81 کا لفظی ترجمہ سنیے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں۔ یعنی جو لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور کان رکھتے ہوئے نہ سنیں، ان کو پیغمبر کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ پیغمبر کی قدر وہی کریں گے جو ایمان لائیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرنے پر آمادہ ہو۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں بتائی ہے، اور وہ ہے دابۃ الارض، یعنی ایک جانور ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا اور وہ باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمل سورہ آیت 82 میں کہ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب اس کی توجیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے قیامت سے پہلے ایسے کوئی جانور نکلے جو بولے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض پرندے بولتے ہیں، مثلا مینا بولتی ہے، طوطا بولتا ہے، اور
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق یہ کمپیوٹر سے ہے جو بولتا ہے، اور دجال جو ہے وہ مغربی تہذیب والے لوگ ہیں، اور یا یہ الیکٹرک کاریں ہیں میٹل سے بنی ہوئی ہیں، اور ان میں آپ بیٹھیں تو جو ڈرائیور لیس کاریں ہیں وہ بتائے گی کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کہیں کہ میں نے باغ جناح جانا ہے، بٹن دبا دیں باغ جناح کا تو وہ آپ کو باغ جناح لے جائے گی، تو پوچھے گی رستے میں آپ نے گوگل پہ آپ نے اگر میپ کبھی لگایا ہو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آواز خاتون کی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ مڑ جائیں، پھر بائیں ہاتھ مڑ جائیں، پھر سیدھے جائیں، تو آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے، حالانکہ وہ کوئی انسان وہاں آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ دعوت الارض کا یہاں واقعہ آیا۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا سخت وقت ہوگا، اور اس وقت پہاڑ جو ہے وہ اس طرح چلیں گے جس طرح کے بادل چلتے ہیں۔ النمل سورہ 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ چیزیں جنہیں ہم بہت ٹھوس اور سالڈ سمجھتے ہیں جیسے پہاڑ ہے، تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو اس طرح کے حالات جو ہیں اس طرف پیش آئیں گے، اور جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بڑی ٹھوس ہیں، وہ اس دن ان کے حالات وہاں بدل کے اور ہو جائیں گے۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے پیغام۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر جسے تم چاہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اسے پتہ ہے کہ کون کون ہدایت پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین کی اشاعت تحریراً تقریراً کسی طرح بھی کر رہے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین دوسروں تک پہنچا دیں۔ ان کا دل کب بدلتا ہے اور کیسے بدلے گا اس کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر ہوں یا پیغمبر کی اتباع میں ہمارے علماء ہوں، صلحاء ہوں، تو ان کے لیے یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تمہارا کام حق پہنچا دینا ہے۔ کس کا دل نرم ہوگا، کون اس کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں اور آپ کے گارڈین تھے اور آپ کو کفار سے بچاتے رہے، آپ کی سرپرستی فرماتے رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور آخری وقت تک جب ان نزع کا عالم تھا تو اس وقت بھی آپ نے کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن بعض جو کفار کے سردار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنے دین کو نہ چھوڑنا، تو وہ کہنے لگے بھتیجے میں اسی دین پر ہوں جس میں میرا باپ دادا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں اور اس میں کمی نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ اچھا یہ ایک اور اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قومیں اور جو تہذیبیں اپنی معیشت پر فخر کرتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب وہ ہماری نافرمانی کر رہے تھے تو ہم نے ان کو اس طرح تباہ کر ڈالا کہ اب ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بستیاں اس طرح ویران پڑی ہیں کہ ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بھی بتا دیا کہ وہ بستیاں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں میں کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔
اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے باشندے ظالم نہ ہوں۔ ظالم کا لفظ جو ہے قرآن کریم عام طور پر ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو کہ حق کو رد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جن قوموں پر عذاب بھیجتا ہے وہ ایسے ہی نہیں بھیجتا۔ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو حق کو رد کرتی ہیں، پیغمبروں کو انکار کرتی ہیں اور ان کو اور ان کے اتباع کرنے والوں کو اذیت پہنچاتی ہیں اور حق کا راستہ روکتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ اتنی نافرمان ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ خواہ کسی کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ رات جو ہے ہم نے بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا ہے۔ القصص آیت 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر ان سے کرو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے۔ تو رات دیکھا جائے ہم توجہ نہیں کرتے ان باتوں پر۔ ہمارے گھرانے کی ایک بوڑھی عورت تھی خالہ بھاگ بھری، ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ کہا کرتی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ رات آ گئی، اگر تو نے رات نہ بنائی ہوتی یہ دنیا بھٹک بھٹک کر مر جاتی۔ ہر آدمی اپنے روزگار میں لگا رہتا، کہتا اچھا اوور ٹائم کام کر لے۔ لوگ رات کو بھی اپنی دنیا داری کے جمیلوں میں پھنسے رہتے اور بہت جلدی مر جاتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رات جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ ایک اور اہم بات سورہ عنکبوت 2:3 میں آیت 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ افراد کو اور قوموں کو آزماتا ضرور ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ لا الہ پڑھیں تو اس کے بعد سمجھیں کہ ہمیں جنت مل گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا ہی کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، اللہ کے داعیوں پر آتی ہے، پیغمبروں پر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا 2 جہانوں کا سردار طائف میں گیا تو پتھر کھانے پڑے، ہیں جی، پتھر کھانے پڑے، اور اتنے حالات خراب تھے کہ مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ایسے حالات خراب تھے۔ تو پھر ایک اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی کسی کو پناہ دیتا ہے، تو ایک شریف آدمی آیا مکے سے تو اس نے آپ کو پناہ دی، ورنہ آپ کے لیے مکہ میں داخل ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، جتنے مطلب باقی نہیں رہی، جتنے بیٹے تھے فوت ہو گئے، بیٹیاں زندہ نہیں۔ تو اور کفار ایسے بھی تھے جنہوں نے تانا دیا کہ اس بندے کا کیا ہے، اترنا خطر ہے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ابتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے پیغمبروں کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ حضرت خباب بن ارت کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اتنی تکلیف دیتے تھے حضرت سارے لوگوں کو۔ حضرت بلال کے خاص طور پر ان کا مشہور ہے کہ ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے اور وہ آہد آہد کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت بھی ٹیکنالوجی سے کیا کہنا چاہیے مزدور آدمی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے، تو حضرت خباب بن ارت نے کہا یا رسول اللہ ہمارے حالات بہت پتلے ہیں، آپ ہماری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشقت سے نکالے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور غصے اور جذبے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا جلدی نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ سنا سے ایک آدمی چلے گا، سنا سے ایک عورت چلے گی اور وہ حضرموت تک پیدل آئے گی اور اسے بھیڑیے کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دین غالب ہوگا۔ تو جو آزمائشیں ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ
اس آپ دیکھتے ہیں کہ جو سونا ہوتا ہے اسے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو سونا آگ میں جل کے گلو گلزار بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ افراد اور قوموں کو آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش میں کام رہتے ہیں وہی اس دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی وہ یہ ہے، اس وقت قریش کے بعض لوگ ایسے تھے، بعض نوجوان ایسے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے، لیکن ان کے والدین مشرک تھے اور وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ والدین کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، خواہ وہ کافر ہوں، لیکن اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ دین چھوڑ دو، اللہ کو نہ مانو، تو پھر ان کی بات جو ہے وہ نہ مانو، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، لیکن اگر وہ کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو یا پیغمبر کی بات مانو تو غیر شرعی حکم جو ہے وہ والدین کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورہ عنکبوت میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ اللہ کے جعلی شریکوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوی ہمیں، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ ہمیں دولت دے دے گی، یہ بارش کی دیوی ہے، یہ ہمیں بارش دے دے گی، یا کوئی اور فلاں طریقے سے ہمیں بارش برسا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو لوگ بھی ہیں ان کا سہارا لینا ایسے ہی ہے جیسے تارے عنکبوت ہے۔ مکڑی کا جالہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا نازک ہوتا ہے، وہ جو دھاگے سے لگتے ہیں ہمیں سفید سفید نظر آتے ہیں، وہ کتنے باریک اور نازک ہوتے ہیں کہ ہوا لگے تو درب برم ہو جائیں یا ہاتھ لگے تو سارے ٹوٹ جائیں۔ تو جو عنکبوت ہے، جو مکڑی کا جالہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ نمل میں توحید کے 5 دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق اللہ ہی ہے، یعنی وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور اسی کے حکم سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کے ساتھ نہریں اور پہاڑ اور سمندروں کا یہ نظام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تخلیق کردہ ہے، کوئی اور ان کا خالق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سنتا۔ اللہ ہی ہے جو مجبوروں کو اور بے کسوں کو سہارا بنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ بحری اور بری تاریکیوں میں وہی راستہ دکھاتا ہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر زمین میں یہ راستے اور سڑکیں نہ ہوں تو آدمی کیا کرے، سارا نظام زندگی ختم ہو کر رہ جائے۔ اسی طریقے سے جب آدمی سمندر میں ہو تو آسمان کی تاروں کی نشانیوں سے لوگ اس وقت جب کشتیوں میں سفر کرتے تھے تو اس کی وجہ سے دیکھ لیتے تھے کہ آسمان کے فلاں تارے فلاں جگہ ہوں گے تو رات کا اتنا وقت ہوگا، یا اور جو نشانات ہیں زمین میں، کوئی جزیرہ ہے، کوئی دوسرا دریا آگے ملتا ہے سمندر سے، اس کا رنگ دوسرا ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ بری اور بحری راستے جو ہیں وہی دکھاتا ہے اور اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ گرم ہوا ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، کبھی مشرق سے ہوا چلتی ہے، کبھی مغرب سے ہوا چلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اب بحیرہ عرب سے جو ہے وہ بادل بردار ہوائیں آ گئی ہیں تو اب پاکستان میں بارش برسے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کون کرتا ہے یہ سارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام میں ہی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری بار بھی میں، پہلی بار جس طرح میں نے تم کو پیدا کیا تھا اسی طرح میں تمہیں دوسری بار بھی پیدا کروں گا۔
یعنی جو لوگ یہ سوچتے ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دوبارہ ہمیں کیسے پیدا کر دے گا، لیکن کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زندگی بس اس دنیا ہی کی زندگی ہے، جیسا کہ اس وقت بھی غیر مسلم قومیں جو ہیں، کافر جو ہیں، امریکی، یورپی، دوسرے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی زندگی بس اس دنیا کی زندگی ہے، آخرت کس نے دیکھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، کیا تمہیں پیدا نہیں کیا تھا اس نے؟ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ورنہ نہ اس دنیا میں آنا ہمارے بس میں ہے اور نہ اس دنیا سے جانا ہمارے بس میں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور وہی اس کو موت دیتا ہے، اور وہی ہستی ہے جو اس کو دوبارہ بھی قبروں سے اٹھا کھڑا کر دے گی۔ یہ چند اہم پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد یہاں دو سورہ قصص میں دو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا۔ ہم ان کا مختصر ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ سب کو اندازہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت مصر میں دو قومیں تھیں، ایک قبطی تھے جو کہ نیٹیوز تھے، اور دوسرے بنی اسرائیل تھے جو کہ مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے فلسطین سے۔ تو ان قبطیوں نے جن کے پاس حکومت تھی، انہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کو اذیت دینے کے لیے ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو سلامت رکھتے تھے، تاکہ یعنی مرد باقی نہ رہیں جو اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکے اور مزاحمت کی کوئی تاریخ چلا سکے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ کہا کہ تمہارا بچہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، چونکہ اس وقت ہر وقت چھاپے کا خدشہ رہتا تھا کہ کوئی حکومت کا اہلکار آ جائے گا، کوئی عورت اہلکار آ جائے گی اور اس کو پتہ چل گیا تو بچے کو چھین کے لے جائے گی اور قتل کر دے گی۔ تو اس لیے بچے کا پیدا کرنا، اس کو چھپانا بھی ضروری تھا، ورنہ اگر حکمرانوں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ ظاہر ہے بچے کو لے کے جا کر قتل کر دیتے، جیسا کہ گورنمنٹ کے اسٹینڈنگ آرڈرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو جس میں اوپر سے بچے کو ہوا ملتی رہے، اور تم اس کو دریا میں بہا دو، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر انتظام فرمائے گا اور تمہارا سینہ، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ایک بکسے میں ڈالا اور دریا میں ڈال دیا، اوپر سے ہوا کے لیے جگہ رکھی، اور اس کے باوجود دل نہیں مانا تو حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، اس کو کہا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ دوڑتی جاتی رہو، دیکھتے رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو صندوق جو تھا وہ آگے بادشاہ کے محل کے قریب گیا، اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور فرعون کے پاس گیا تو وہ چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دے۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ اور کہاں سے بچہ کسی نے ڈالا ہوگا، بنی اسرائیل کے کسی ماں نے ڈالا ہے، لیکن وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی بیوی آسیہ جو تھی اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، چھوڑو اس کو، قتل نہ کرو، مجھے دے دو، میرا کلیجہ اللہ ٹھنڈا رکھے گا، میں اس کو پالوں گی۔ تو اس طریقے سے اسے بیوی کی بات ماننی پڑی، اور جب وہ اس کے دائیوں کو ڈھونڈا گیا کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے تو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، تو حضرت موسیٰ کی جو بہن وہاں تھی اس نے کہا میں آپ کو ایک گھر کا پتہ بتاتی ہوں، ممکن ہے ان کا دودھ پی لے۔ تو وہ ماں کے پاس گئی اور ماں کے لے کے آئی شاہی محل میں، تو حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پی لیا۔ تو اس طرح گویا کہ حضرت موسیٰ کی جب طفل تھے تو ان کی دائی جو تھی وہ ان کی سگی ماں جو تھی ان کو دودھ پلانے پر تعینات کر دیا گیا ان کا۔ تو پھر جب وہ جوان ہوئے تو پھر وہ ان کو احساس تھا کہ بنی اسرائیل کے کیا حالات ہیں اور میں کس قوم کا فرد ہوں اور ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔
تو انہوں نے جب وہ باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک آدمی جو ہے وہ ان کو پکار رہا ہے. جو آدمی دو آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا آدمی سن کے کہا کہ میری حمایت کرو. حضرت موسیٰ ماشاءاللہ جوان آدمی تھے, زور سے اس نے مکہ مارا, اتفاق سے اس کی کمٹی پر لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا. تو حضرت موسیٰ کا ظاہر ہے ارادہ تو اس کو مارنے کا نہیں تھا, یعنی قتل کرنے کا تو نہیں تھا, تو اس لیے آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک آدمی نے ان کو خبر کیا کہ تمہاری بات جو ہے یہ آدمی کو قتل کرنے کی یہ بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور بادشاہ کی پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں واپس نہ جاؤ اور تم کہیں دوسرے ملک چلے جاؤ. وہ پیدل چلتے 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 مدین پہنچ گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ ایک کنویں پر, ظاہر ہے مسافر کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے, پانی کی احتیاج ہوتی ہے, تو وہ پانی کے لیے کنویں پر پہنچے تو اتنے میں دیکھا کہ جو کسان تھے, جو چرواہے تھے, وہ اپنی ریوڑ لا رہے تھے اور پانی پلا رہے تھے. تو دو لڑکیاں تھیں, ان کے پاس بھی بکریاں تھیں, وہ پیچھے ایک طرف ہٹ کے کھڑی رہیں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے پانی پلا کے تو پھر ہم پانی پلا لیں گے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکیاں کمزور ہیں تو پانی, ظاہر ہے پہلے زمانے میں جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنوؤں سے ڈول کھینچنے پڑتے تھے انسانی ہاتھوں سے, تو اس وقت بالٹیاں یا ڈول یا ربر کے بنے ہوئے مشکیزیں ٹائپ چیزیں ہوتی تھی جو آدمی جو ہے وہ کھینچ کر نیچے سے پانی نکالتا تھا. ظاہر ہے وہ مشقت طلب کام تھا. تو حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کو پانی نکال کے دے دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی گھر ٹھکانہ نہیں تھا, وہ ایک درخت کے پاس چلے گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں فقیر ہوں, تو ہی میرا کوئی سہارا بن سکتا ہے. تو یہاں یہ جو دعا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے کی, وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند کی کہ آج بھی جو مسلمان بھی غریبی کا شکار ہوں, مفلسی کا شکار ہوں, ان کو یہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس سے ان کے لیے بہتر صورت پیدا کرے گا. تو وہ ابھی وہی درخت کے نیچے ہی بیٹھے تھے تو ایک لڑکی جو تھی وہ حیا سے چلتی ہوئی قریب آئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے مسافر لگتے ہیں اور آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, تو میرے ابا جان جو ہے وہ بوڑھے ہیں, تو وہ گھر میں ہیں, تو انہوں نے آپ کو بلایا ہے. تو وہ لڑکی جو تھی وہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی, تو وہ ان کو پاس لے گئی. تو حضرت شعیب نے جب ان کو سنا, دیکھا, ان کے حالات دیکھے تو سمجھ گئے کہ شریف نوجوان ہے اور قابل اعتماد ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو میری دو جوان بیٹی ہے, میں ایک ہی تم سے شادی کرتا ہوں, تو تم یہاں رہو, میں بوڑھا آدمی ہوں, میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں ایک مرد کی ضرورت ہے, تو تم رہو, تمہیں بھی ضرورت ہے. تو اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عنایت فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا. تو یہ تو ہوا, لیکن پھر جب وہ ایک دفعہ گھر جانے کا ان کا خیال ہوا تو اپنے بال بچے کو لے کر وہ واپس چلے تھے. تو رات کا وقت تھا, تو ٹھنڈ تھی, تو انہیں ایک جگہ پہاڑ پر شعلہ نظر آیا. تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں کہ اگر یا تو راستے کا پتہ چل جائے گا, ہم پہاڑوں میں چل رہے ہیں, تو یا اگر کوئی آگ ہوئی تو میں تمہارے لیے لے آؤں گا گلارا, تاکہ ہم اس کی کوئی لکڑیوں میں آگ جلا کے سردی دور کرنے کا کچھ کوشش کر سکیں. وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ کہ تم جوتے اتار دو, تم وادی طوا میں ہو, ایک پاک جگہ پر ہو, اور میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت تھی وہ عطا کی گئی اور پھر انہیں حکم ہوا اور انہیں دو معجزے بھی دیے گئے کہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے
اژدہا بن جاتی ہے اور ہاتھ جب وہ بغل سے نکالتے ہیں تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ 2 معجزے ان کو دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ جا کے فرعون کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا واقعہ ہے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کا رشتہ دار تھا۔ بہرحال وہ ایک یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا سرمایہ دار تھا اس علاقے میں، تو اس کا اتنا بڑا خزانہ تھا اور اتنے بڑے زمینیں تھیں، کارخانے تھے، جو بھی تھا اس وقت دولت کی جو چیزیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ پونجیاں اتنی بہت زیادہ تھیں کہ ان کو آدمی کو اٹھانا باہر ہوتا تھا۔ تو بہرحال لوگ عام سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑے پیسے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب کہا گیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اللہ کو مانو اور میں رسول ہوں، میری بات سنو اور اپنے اس پر فخر نہ کرو، لیکن اس نے کہا یہ جو مال ہے یہ تمہارے اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے، یہ تو میرے دستے بازو کا، میری پروفیشنل مہارت کا نتیجہ ہے، تو مجھے کس اللہ سے ڈراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو پہلے کہتے تھے یا اللہ یارو دیکھو اس کو کتنی دولت ہے اس بندے کے پاس اور کیا ٹھاٹ باٹ ہے، دل میں سوچتے تھے کہ ہم بھی اس طرح ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا تو انہوں نے فوراً استغفار پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم جس سیدھے رستے پر رکھا ہے، ہم تھوڑی دولت بھی ہے تو پھر بھی ہم اس پہ خوش ہے اور مطمئن ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس کہانی قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت اور سہولتیں اور آسائشیں اور سونے چاندی کے ڈھیر بیکار ہے اگر آدمی اللہ اور رسول کا فرما بردار نہیں ہے، اور اگر اللہ رسول کا آدمی فرما بردار ہے تو اس کے پاس نہ اتنی دولت ہو، بے قدر کفایت ہو یا تھوڑی ہو، تو پھر بھی وہ آدمی خوش قسمت ہے۔ اور وہ آدمی جو سرمایہ دار ہے اور اللہ اور خلق کے حقوق پورے نہیں کرتا، وہ اسی قابل ہے کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔